مشن نور کے بعد مشن درود کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور کیوں اس پہ بڑا فوکس ہے؟ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ گو کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو اناؤنس کرنے والے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے عہدیدار نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ایکٹیویٹی تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی ہے۔ دیکھیں، ایک تو میں ایک سٹوری پہ کام کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ کل صبح تک میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے طرز کا ایک فورم جو ہے یہاں پہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ملک بھر میں، اور جس میں پورے پاکستان کے جو طبقات ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان تمام ایشوز کو لکھ کر اور ایک تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو آپ سن چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو کہا کہ میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ دو چیزیں عمران خان صاحب نے پریڈکٹ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں پوری پاکستانی قوم نکلے گی اور تحریک انصاف کو ووٹ دے گی، باوجود اس کے کہ ہمارے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے۔ ہمارے امیدوار بھی اے اور بی کیٹیگری کے نہیں ہیں، لیکن جس کو بھی میں سپورٹ کروں گا لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ پھر 8 فروری کو انتخاب نہیں تھا، انقلاب آیا۔ اب عمران خان صاحب نے دو چیزیں پریڈکٹ کی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ، نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کو کہا کہ جا کر کہہ دو، بتا دو کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جیل سے بیٹھ کر کہ پاکستان کے اندر بھی نیپال جیسی صورتحال ہوگی، لوگ نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے اس حکومت کے خلاف۔ اور دوسری عمران خان صاحب نے پریڈکشن کی، انہوں نے کہا کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور کے پی کے کی کابینہ کے دیگر جو وزراء ہیں یہ کے پی کے میں نہیں رہ سکیں گے، ان کو آ کے اسلام آباد میں پناہ لینی پڑے گی۔ تو اب ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب عمران خان یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں تو اسی طرز کا یہاں پہ بھی ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ میری اطلاع ہے کہ ایک اس طرح کی ایک چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ وہ کون کرنے جا رہا ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ کل صبح تک آپ کو اپڈیٹ کروں۔ لیکن یہ جو مشن درود ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مشن نور جب احمد علی خان نے اناؤنس کیا، کینیڈا میں ہے اور پاکستان سے جس طرح سے وہ گئے آپ سب کو پتہ ہی ہے، اور انہوں نے مشن نور اناؤنس کیا۔ اور مشن نور جب انہوں نے اناؤنس کیا تو پہلے اس کو کسی نے اس کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کسی نے اس طرح سے اس پہ فوکس نہیں کیا۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر جو سنسیئر لوگ ہیں، سلمان اکمل راجہ صاحب پہ آپ باقی تنقید کر سکتے ہیں کہ ان کی جس طرح سے آپ کوئی پالیسی ہے، کوئی عمل ہے، کوئی اس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن سلمان اکمل راجہ صاحب کے اوپر آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہ عمران خان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یا وہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب بھی اس میں آ گئے، علیمہ خانم صاحبہ بھی اس میں آ گئی، سب جو سنسیئر لوگ تھے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر عمران خان کے ساتھ، وہ سارے اس مہم کے اندر انوالو ہو گئے۔ اچھا، جب وہ اس مہم میں انوالو ہو گئے اور یہ مہم چلتی رہی، مشن نور کی بات کر رہا ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، ہفتے والے دن 9 بجے اذانیں دی جانی تھی۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ایک رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، جو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جناب 15 کروڑ ویوز ہیں مشن نور کے اوپر، اور یہ ایک آرگینک کمپین بن چکی ہے، یہ ایک لیڈر لیس چیز ہے، اور اس میں لوگ انوالو ہیں، عام آدمی انوالو ہے، اور ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے۔ جو بھی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو کر رہا ہے، جو فیس بک کے اوپر کر رہا ہے، جو انسٹا کے اوپر کر رہا ہے، جو یوٹیوب کے اوپر کر رہا ہے، سب واٹس ایپ گروپوں میں یہ چل رہا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر ٹرینڈنگ میں ہے، عام آدمی اس میں انوالو ہو چکا ہے۔ جب یہ ساری بات ہوئی تو بڑا ایک جو ہے نا وہ ہلچل مچ گئی، ایک زلزلہ سا آ گیا سسٹم کے اندر، اور فوری طور پہ کہا گیا کہ جناب اس کو رکوائیں۔ پھر اس کو رکوانے کے لیے جس طرح سے بھونڈے انداز میں اس کو رکوانے کی کوشش کی گئی، اس میں اور تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تحریک انصاف کے 4-5 لیڈرز جو ہیں وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے، اور ان کی کریڈیبلٹی اب اس طرح سے بحال نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا بھی دیتا ہوں۔ پہلی بات، شاید میں نے یہ پہلے کسی ایک آدھ انٹرویو میں بات کی ہے، لیکن میں نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی، میں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ کس کس کو اپروچ کیا گیا تھا تحریک انصاف کے لیڈرز کی جانب سے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا اور کہا کہ یہ مشن نور جو ہے یہ قادیانیوں کی کمپین ہے، اور یہ تو قادیانیوں کا دن ہے اور قادیانیوں کی ایکٹیویٹی ہے۔ تو تحریک انصاف کے 3-4 لیڈرز اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ فون گھمانا شروع کرتے ہیں تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کو، اور ایک کال وہ کرتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو وہ کال کرتے ہیں، 3-4 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں کال اور کہتے ہیں علامہ صاحب یہ تو قادیانیوں کا معاملہ ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ قادیانیوں کا معاملہ ہے، لیکن مجھے آپ 5 منٹ دیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب احمد علی خان کو کال کرتے ہیں، بھائی تم کون ہو، کیا ہو، اس سے بات کرتے ہیں، اس کا موقف لیتے ہیں۔ پھر احمد علی خان بتاتے ہیں کہ اس میں ان کے ساتھ اور کون کون انوالو ہیں۔ پھر ان میں سے 4-5 لوگوں کو تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کی فیملیز کو جانتے ہیں۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بیک کال کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو قادیانی نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ اور پھر احمد علی خان کا بھی ویڈیو پیغام آ جاتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
مانتا ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور کوئی میرا قادیانیت سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو چابی والے کھلونے تھے تحریک انصاف کے اندر, جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو رکوانا ہے, وہ بضد رہے. انہوں نے ٹویٹس کر دیں اور دباؤ ڈالا, اور یہاں تک کہ بیسٹر گور صاحب نے بھی اس کو ڈس آن کر دیا, لیکن سلمان قمراجہ صاحب, علیمہ خانم صاحبہ, ان سب نے آن کیا. لیکن سب کو پتا ہے کہ اس کا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پریشانی یہ ہو گئی تھی کہ یہ ایک لیڈر لیس چیز ہے, تحریک انصاف نے اناؤنس نہیں کی, اور اس وقت پاکستان کے اندر ہر اس چیز کو بہت فوکس کیا جاتا ہے جو لیڈر لیس ہو. آپ دیکھیں سری لنکا میں جو کچھ ہوا وہ لیڈر لیس تھا, بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ لیڈر لیس تھا, نیپال میں جو کچھ ہوا وہ لیڈر لیس تھا, اور ان تینوں جگہوں پہ یوتھ جو ہے وہ ایکٹیو تھی, تینوں جگہوں کے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو تھے. اور اسی طرح سے AJK میں آپ دیکھیں لیڈر لیس کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن اس تحریک میں انوالو تھا. AJK میں وہ سپورٹ کر رہے تھے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ AJK میں بھی جیسے ہمارے ہاں ادھر پاکستان میں 80-90% سپورٹ عمران خان کی ہے, تو AJK میں بھی عمران خان کی سپورٹ ہے, GB میں بھی 80-90% عمران خان اور مجلس بات المسلمین کی سپورٹ ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف کو بطور پولیٹیکل پارٹی انہوں نے نہیں آنے دیا AJK والوں نے. انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ ساری چیزیں کی جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل چھاپ نہیں تھی. تو اس لیے اس چیز کو بہت فوکس کیا گیا کہ 15 کروڑ سوشل میڈیا پہ ویوز ہو چکے ہیں, آرگینک کمپین بن گئی ہے, لیڈر لیس ہے, تو اس کو رکوایا جائے. خیر, رکوانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں, اور وہ جو معاملہ تھا, میں ایسے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں, میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں اگر مطلب مجھے اجازت ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے ان کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اذانیں دی ہیں, لیکن کچھ نے کہا ہم نے, مطلب ان فیملیز کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے ویڈیوز بنائی نہیں ہے, کچھ نے کہا ہم نے ویڈیوز تو بنائی ہیں, اپنی فیملی کے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کی ہیں, لیکن ہم نے پبلک نہیں کی, نہ ہم نے کرنی ہے, کیونکہ وہ مختلف اہم جگہوں پہ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر نہیں چاہتے کہ ان کے لیے مسائل ہوں. میں خود اس دن میں نے اپنے موبائل میں 3 جو جرنلسٹ ہیں ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی, اور ان تینوں نے کہا کہ آپ نے ان کو کہیں لگانا نہیں ہے, ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کو اس اذان کو لگا کے ویوز لینا مقصد نہیں ہے, ہمارا اس کو لگانے کا مقصد یہ ہے, اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ایکٹیویٹی بہت کامیاب ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خود وہاں پہ اذان دی, وہ بہت ہی خوبصورت ایک ویڈیو تھی جس کی سب سے زیادہ جو وائرل بھی ہوئی. اور میں نے پوچھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے لوگوں سے, میں نے کہا جی علامہ صاحب آپ لوگوں نے تو نہیں بتایا تھا کہ علامہ صاحب جو ہے وہ اذان دیں گے, آپ نے کہا کہ علامہ صاحب تو اس کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں, لیکن علامہ صاحب کے وہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہیں, جو شاگرد ہیں, وہ اذان دیں گے, تو علامہ صاحب نے خود اذان دی ہے. انہوں نے مجھے علامہ صاحب کے قریبی لوگوں نے بتایا, جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں, کہ جب یہ ایک الزام لگ گیا کہ یہ قادیانیوں کی کمپین ہے, تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے اتنی بڑی ایک مومنٹم بنا دیا ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں, میں اب سب کے نام نہیں لے سکتا, ظاہر ہے آپ ان سب کے نام جانتے ہیں, جو احمد علی خان کے اس کاز کو سپورٹ کر رہے تھے, آپ ان سب کو جانتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, 30-40 اکاؤنٹس ہیں, میں کس کس کا نام لوں, تو انہوں نے, اور آپ ان سارے چہروں کو جانتے ہیں جنہوں نے اس مہم کو آگے بڑھایا. تو علامہ صاحب نے کہا کہ اگر میں, انہوں نے, علامہ صاحب کی ٹیم نے کہا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ میں اس لیے خود اذان دے رہا ہوں تاکہ ان کے اوپر چھاپ نہ لگے کہ یہ قادیانیت والا معاملہ ہے. تو لیکن پریشانی خاصی ہوئی کہ ایک لیڈر لیس تحریک, اچھا پھر اس میں تحریک انصاف کو انوالو کر دیا گیا نا, یعنی تحریک انصاف نے اینڈ پہ آ کے آنرشپ لے لی کہ ہاں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اب یہ مشن نور نہیں ہے, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ اس نام سے ہوگا, تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ یہ لیڈر لیس تھا. اس وقت سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز لیڈر لیس نہ ہو. تو خیر, اب احمد علی خان نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے, اور وہ ہے مشن درود. اور جو پوسٹر ہے, جو گرافک ہے, جو دعوت نامہ ہے, اس کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر کیٹیگوری کا لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کے اندر, میں نام کسی کا نہیں لیتا, پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گالیاں پڑھواتے ہیں, لیکن وہ جو چابی والے کھلونے تھے تحریک انصاف کے اندر, جو کہہ رہے تھے کہ قادیانیوں والا معاملہ ہے, اب تو یہ مشن درود ہے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم آخری نبی ہیں, تو آپ اس کو تو آپ سپورٹ کرو نا, آپ کرو نا اس کو سپورٹ. آپ سپورٹ نہیں کر رہے, آپ اس لیے سپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت بھی آپ بدنیتی کے ساتھ یہ کر رہے تھے, آپ کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے تھے. تو اب دوسری بڑی ایکٹیویٹی ہے, اور اس بار انہوں نے ٹائم چینج کیا ہے. جمعے والے دن, نماز جمعہ کے بعد 10 اکتوبر کو بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر, گلی محلوں کے اندر, بازاروں کے اندر, دکانوں کے باہر, مارکیٹوں کے اندر, چوکوں پہ, چوراہوں پہ, کھیتوں میں, ہر جگہ کے اوپر لوگ جہاں پہ بھی موجود ہوں گے وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے, سلام بھیجیں گے,
دعا کریں گے اور یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. اور یہ مشن اذان کے اندر تو یہ تھا نا کہ کیونکہ اس کو آپ کچھ بھی کہیے لیکن کچھ نہ کچھ اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا تھا, لوگوں کے اندر ایک ڈر آ گیا تھا. میرے ایک دوست نے کہا کہ میں نے اذان تو دی ہے لیکن میں نے اس کو اس لیے سوشل میڈیا پہ نہیں لگایا کہ یار اس کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ یہ قادیانیوں کی ایکٹیویٹی ہے, میں نے اس لیے نہیں لگائی کہ کہیں ایسے میرے اوپر الزام نہ لگ جائے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد جو احمد علی خان نے اور ان کے دوستوں نے جو اناؤنس کیا مشن درود, یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی بننے جا رہی ہے. اور آپ اس بار دیکھیں گے کہ ہزاروں ویڈیوز آپ دیکھیں گے, لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ درود ان پہ بھیجیں گے, ان پہ سلام بھیجیں گے, نعتیں پڑھیں گے, دعا کریں گے. اور یہ بڑی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور اس کے اوپر حکومت کے اندر پریشانی یہ ہے کہ لیڈر لیس چیز ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ تحریک انصاف بطور جماعت کچھ نہیں کر پا رہی, کوئی ان کے پاس لائے عمل نہیں ہے, لیکن چند نوجوان جو چابی والے کھلونے نہیں ہیں, احمد علی خان اور ان کے ساتھی, وہ مینج نہیں ہو سکتے, وہ کنٹرول نہیں ہو سکتے, وہ ڈر نہیں سکتے, وہ جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی بنے جا رہی ہے. اور یہ کس کے نام ہے؟ ایک تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر دعا کرنی ہے, اور درود شریف کے بغیر تو کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں ہوں گی, اور ان کے ساتھ ادھر یکجہتی بھی ہوگا. اور پاکستان کے لوگ اعلان کریں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری حکومت چاہے ٹرمپ کے ساتھ ہے, ہماری حکومت چاہے نیتن یاہو کے پلان کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن ہم بطور مسلمان, ہم بطور انسان, چاہے کوئی مسلمان نہیں بھی ہے, پاکستانی ہے اور اس کا کسی اور مذہب سے تعلق ہے, وہ بھی انسانیت کے ناطے غزہ کے ساتھ ہے. تو ہر پاکستانی غزہ کے ساتھ ہے. اس دن یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین کے جھنڈے ہوں, پاکستان کے جھنڈے ہوں, اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے. تو اس کا جو مشن درود ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے, ان پہ درود بھیجنا ہے, ان پہ سلام بھیجنا ہے, اور آپ نے دعائیں کرنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس بات کا آپ نے عہد وفا کرنا ہے کہ ہم آپ کی امت کے ساتھ ہیں, ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم آزاد کشمیر والوں کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو وہ عروج, مقام اور مرتبہ عطا کرے جس کی ہر پاکستانی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی 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 ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. اور ابھی کل سے آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر سینکڑوں ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی, پھر ہزاروں میں بدل جائیں گی, اور ایک بار پھر آپ کو یہ بڑا ہی کامیاب ایونٹ نظر آئے گا. اور بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریشانی صرف ایک ہے کہ لیڈر لیس کوئی چیز کامیاب نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ کامیاب ہو گئی تھی. مشن نور, جس کا نام پی ٹی آئی نے مجھے حکم اذاں کر دیا, لیکن نہ تو وہ قادیانیوں کا ایونٹ تھا, نہ کوئی ایسا معاملہ تھا, لیکن پی ٹی آئی کے کچھ چابی والے کھلونے نے اس کو کنٹروورشل بنایا, جن کو منہ کی کھانی پڑی. ایکٹیویٹی تو کامیاب ہو گئی, لیکن پھر بھی ایک, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو الزام ہے وہ کسی پہ یہ الزام ہے کہ یہ قادیانی ہے. یہ بہت خوفناک الزام ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں مذہبی جو جنونیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کسی کے اوپر جھوٹا بھی الزام لگ جائے تو اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, اس کی مطلب اس کو بہت سال لگ جاتے ہیں اس الزام کو دھونے میں, اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگ محتاط ہو گئے تھے, کیونکہ اس وقت تحریک انصاف نے خود یہ کہہ دیا, ان کے یعنی تحریک انصاف کے لیڈرز نے کہہ دیا کہ یہ ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں, قادیانی کا معاملہ ہے, تو پھر باقی تو بات ہی نہیں رہ جاتی تھی نا. لیکن اب مشن درود یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی بننے جا رہی ہے, اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اب یہ نوجوان جو ہیں جن کو مشن نور کے اندر بڑی کامیابی ملی اور مشن درود میں اس سے بڑی کامیابی ملے گی, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ایکٹیویٹی لانچ کریں گے, اور کرتے کرتے یہ لوگوں کا ایسا مومنٹم بنا دیں گے کہ کسی وقت بھی اگر انہوں نے سڑکوں پر آنے کی کال دے دی تو وہ کامیاب کال ہو سکتی ہے. اس لیے یہ پریشانی ہے, کیونکہ دیکھیں حکومت کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ذریعے کنٹرول جو ہے نا وہ احتجاج ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا, اکتوبر والا احتجاج تھا وہ کنٹرول تھا, علی امین گنڈا پور صاحب آئے, غائب ہوئے, احتجاج ختم. 26 نومبر کنٹرولڈ, لوگ کمیٹڈ تھے, لوگ عمران خان کی رہائی کے بغیر واپس نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے واپس جانے کا فیصلہ کیا, ختم. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے اور لوگوں کے اندر اضطراب تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ لاوا پھٹ جائے گا, ٹریگر ہو جائے گی کوئی چیز, لوگ نکل آئیں گے خود سے,
تو اس کا کیا کیا گیا؟ اس وقت ایک مذہبی جماعت کو کہا گیا، اس کو چابی دی گئی، وہ مذہبی جماعت دھرنا لے کر آ گئی، اس نے آ کے دھرنا دے دیا، اور دھرنا دے کر لوگوں کے کا کیتھارسس کروا کے، لوگوں کے جذبات کو ڈھال کے، اور اینڈ میں بجلی کی قیمتیں بڑھوا کے اور چلے گئے دھرنا ختم کر کے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر سسٹم یہی کرتے ہیں کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ جب بھی لوگوں کے اندر ایک لاوا پک رہا ہو اور ڈر ہو کہ یہ پھٹ جائے گا، تو پھر خود ہی کسی جماعت کو آگے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے پیچھے لوگ لگیں اور یہ جماعت لوگوں کو چکر لگوا کے ان کے جذبات ٹھنڈے کر کے اور واپس لے آئے۔ لیکن یہ جو نوجوان ہیں احمد علی خان اور ان کے ساتھی جنہوں نے یہ مشن درود اناؤنس کیا ہے، یہ مینج نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت ہی کمیٹڈ ہیں، یہ بہت ہی سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس وقت جو بھی پاکستان کے ساتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت ہے جس طرح سے ان کی کارکردگی ہے جو انہوں نے کیا ہے اس سے لوگ خائف ہیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ کیسے مومنٹم آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوں گی سوشل میڈیا پہ، آپ کو بہت ہائپ نظر آئے گی۔ اور جمعے والے دن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشن درود ایک کامیاب ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔